السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں روشنی کا سفر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شب برات کی حقیقت پر۔ کیا یہ سچ میں برکت والی رات ہے یا اس سے جڑی کچھ رسمیں بدعت ہیں؟ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہم اس موضوع کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے تاکہ حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو سکے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل روشنی کا سفر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات لاکھوں لوگوں کے لیے تو یہ عبادت کی رات ہے، لیکن ہر سال اس پر زبردست بحث بھی چھڑ جاتی ہے، خاص طور پر علماء کے درمیان۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس رات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ چلیے آج اسی تحقیقی سفر پر نکلتے ہیں اور دلائل کی روشنی میں سچ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال بالکل سیدھا سا ہے، یہ ایک مبارک رات ہے یا پھر ایک ایسی بدعت جسے دین کا حصہ سمجھ لیا گیا ہے؟ یہی وہ بنیادی اختلاف ہے جس کے گرد آج ہماری پوری گفتگو گھومے گی۔ تو اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے، کیا قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہے؟ پھر ہم حدیث کے شواہد کا جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ بڑے فقہا نے اس پر کیا فیصلہ دیا۔ پھر تھوڑا سا تاریخ میں جا کر اس کے آغاز کو سمجھیں گے اور آخر میں کچھ بنیادی اصولوں پر بات کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے اعلیٰ دلیل سے، یعنی قرآن مجید سے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں اس رات کا کوئی ذکر ملتا ہے یا نہیں۔ عام طور پر سورہ دخان کی یہ آیت پیش کی جاتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا، اسی رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں لفظ مبارک رات آ گیا اور اسی سے استدلال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر خود قرآن کرتا ہے۔ اب سورہ دخان میں تو مبارک رات کا ذکر ہے، لیکن سورہ قدر بالکل واضح کر دیتی ہے کہ قرآن کے نزول والی رات لیلۃ القدر ہے۔ تو جب قرآن نے خود ہی وضاحت کر دی تو اس مبارک رات سے شعبان کی 15ویں رات مراد لینا اکثر مفسرین کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن میں تو اس کا براہ راست ذکر نہیں ملا۔ اب آتے ہیں دلیل کے دوسرے درجے پر، یعنی حدیث پر۔ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رات کے بارے میں کیا روایات ملتی ہیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اس رات سے متعلق جتنی بھی روایتیں ہیں وہ سب ایک جیسی نہیں ہیں۔ ان کی 3 قسمیں بنائی جا سکتی ہیں۔ پہلی، شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا، یہ بالکل صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ دوسری، ایک روایت آتی ہے کہ اس رات میں مغفرت ہوتی ہے، اس کی سند ضعیف یعنی کمزور ہے اور اس پر علماء میں اختلاف ہے۔ اور تیسری، بقیع قبرستان جانے والا قصہ، اسے امام بخاری جیسے عظیم محدث نے منقطع یعنی ٹوٹی ہوئی سند کی وجہ سے ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ تو اب یہاں ایک بڑا ٹیکنیکل سا لیکن بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اگر ایک ہی موضوع پر بہت ساری کمزور روایات مل جائیں تو وہ سب مل کر ایک دوسرے کو تقویت دے سکتی ہیں؟ کیا وہ سب مل کر قابل قبول بن سکتی ہیں؟ اس پر 2 نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ ہاں، اگر کافی ساری کمزور سندیں جمع ہو جائیں تو وہ مل کر حسن یعنی اچھی کے درجے تک پہنچ سکتی ہیں۔ لیکن جمہور علماء کا یعنی اکثریتی نظریہ کا اصول کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سند کو چھوڑیے، پہلے متن یعنی ٹیکسٹ کو دیکھیں۔ اگر روایت کا متن قرآن یا صحیح حدیث سے ٹکرا رہا ہو، اس میں نکارت یا اجنبیت ہو، تو پھر چاہے اس کی 1000 سندیں بھی کیوں نہ ہوں، وہ اسے مضبوط نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے قرآن دیکھا، حدیث کے اصول سمجھے، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کلاسک دور کے بڑے بڑے فقہا اور علماء جب اس سب کا تجزیہ کرتے تھے تو وہ کس نتیجے پر پہنچتے تھے۔ دیکھیے، یہ مشہور عالم امام نیووی کا قول ہے، اور وہ خاص طور پر اس رات کے لیے ایجاد کی گئی مخصوص نمازوں اور رسومات کے بارے میں کتنے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ نماز ایک بری، قابل مذمت بدعت ہے۔ اللہ اس شخص کو ہلاک کرے جس نے اسے ایجاد کیا اور شروع کیا۔ اس سے ان کی مخالفت کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب یہاں بدعت کا لفظ بار بار آ رہا ہے تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بدعت کا مطلب کیا ہے؟ دین میں عبادت کے نام پر کوئی ایسا نیا کام شروع کرنا جس کا ثبوت نہ قرآن سے ملتا ہو اور نہ ہی صحیح سنت سے، یعنی ایسی چیز جسے دین سمجھ کر کیا جائے لیکن اصل میں وہ دین کا حصہ نہ ہو۔ دیکھیے یہ بدعت بنتی کیسے ہے، اس کا ایک عمل ہوتا ہے۔ پہلے کوئی ایک انفرادی کوئی متنازع عمل کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ ایک منظم اجتماعی رسم بن جاتی ہے، پھر اگلے مرحلے پر اس رسم کو ایک ثابت شدہ سنت کی طرح سمجھا جاتا ہے، اور آخر میں حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جو لوگ اس میں حصہ نہیں لیتے ان پر تنقید کی جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ مرحلہ دین میں سب سے خطرناک اضافہ ہے۔
तो अब एक तारीखी पहलू लेते हैं, आखिर ये अमल शुरू कहाँ से हुआ। ये समझने के लिए हमें तारीखी टाइमलाइन को देखना पड़ेगा कि इल्मी तज्ज़िये और अवामी अमल में ये फ़र्क कब और कैसे पैदा हुआ। अगर हम तारीख देखें तो सहाबा किराम के दौर में इस रात को इज्तिमाई तौर पर मनाने का कोई सबूत नहीं मिलता। इसका आगाज़ होता है ताबेईन के दौर में, और वो भी ख़ास तौर पर शाम यानी आज के शाम के इलाके में। दिलचस्प बात यह है कि इसी दौर में मदीना के बड़े उलमा जैसे इमाम मालिक इसको शिद्दत से बिदअत करार दे रहे थे, और फिर बाद की नस्लों में मन खड़त रिवायात फैलती गईं और ये रस्में और पुख्ता हो गईं। एक और बड़ा सवाल है, अगर दलाइल इतने वाज़े हैं तो फिर ये रसूमात मुआशरे में इतनी गहरी जड़ें कैसे पकड़ लेती हैं? इसकी कुछ निज़ामी वजूहात हैं जिन पर गौर करना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो हमारे मजहबी तालीमी निज़ाम की खामियां हैं। फिर जो इल्मी उसूल पढ़े जाते हैं उनका अमली इतलाक़ नहीं होता। एक और बड़ी वजह दलील पर फ़िरका वाराना शनाख्त का गलबा है। लोग दलील के बजाय अपने फ़िरके की पैरवी को तरजीह देते हैं, और आखिर में दीनी अहकामात के लिए किसी एक मुत्तफ़िका निज़ाम का ना होना। इससे हर ग्रोह अपनी तशरीह पर अमल करता है और इंतशार बढ़ता है। तो इस पूरी गुफ्तगू के आखिर में आइए कुछ बुनियादी उसूलों को अख्ज़ करते हैं। ये वो नुकात हैं जो सिर्फ इसी मसले के लिए नहीं बल्कि दीन के किसी भी मामले की तहकीक में हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे अहम उसूल, एक जायज़ इनफरादी इबादत में और एक इदारा जाती इज्तमाई रस्म बनाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी अगर कोई शख्स इनफरादी तौर पर अल्लाह की इबादत करना चाहता है वो किसी भी वक्त कर सकता है, लेकिन किसी एक ख़ास रात को एक पूरे त्यौहार की शक्ल दे देना जिसका सबूत ना हो, ये बिल्कुल एक अलग मामला है। दूसरा उसूल, शवाहिद की दर्जाबंदी पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सबसे ऊपर कुरान है, वही हमेशा हतमी मेयार रहेगा। उसके बाद मुस्तनिद नबवी रिवायात आती हैं। किसी भी ज़ईफ़ रिवायत या किसी आलिम के कौल को इन बुनियादी माखूज़ पर फ़ौक़ियत नहीं दी जा सकती। यही उसूल दीन को हर किस्म की तहरीफ से बचाता है। और आखिर में एक सवाल जो हम सब के लिए है, जिस तहकीकी नज़र से आज हमने इस एक रिवायत को परखा, क्या हम में इतनी हिम्मत है कि हम अपनी दूसरी अजीज़ और प्यारी रिवायात को भी इसी तरह दलील की कसौटी पर परख सकें? क्योंकि सच्चाई की पैरवी का तकाजा तो यही है।